ایک بھرے بھرے جسم کا گورا چٹا، جوانی بہار دکھا رہی تھی، دوسرا ذرا دبلا پتلا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف اپنائیت سے دیکھا۔ دوسرے نے نحیف سی آواز میں کہا، یار ہم مزدور ہیں، محنت کرتے ہیں، رشوت نہیں لیتے، بددیانتی نہیں کرتے، کسی کا حق نہیں مارتے، پھر تو کیوں اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے؟ بحیثیت انسان ہم میں اور ان لوگوں میں کوئی فرق نہیں جو لمبی لمبی کاروں میں گھومتے ہیں، بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں۔ پہلا کہنے لگا، یار تم ٹھیک کہتے ہوگے، نہ جانے ایسی عجیب سی باتیں تمہارے دماغ میں کہاں سے آ جاتی ہیں۔ مجھے تو ان امیروں کے چہروں پر ظلم اور غرور کی سیاہی نظر آتی ہے، مجھے ان سے نفرت ہے۔ میرا بس چلے تو میں ان کو ہر اس کنویں میں دھکیل دوں جس میں پانی کی موٹر ٹھیک کرنے کے لیے میں روز اترتا ہوں۔ دوسرا کہنے لگا، چھوڑو یار، کام کی بات کرو، دکان پر چلنا ہے، شاید کوئی گاہک آیا ہو، مالک پریشان ہوگا۔ میں ہی شاید پہلا گاہک تھا۔ کنویں میں بورنگ اور گہرائی میں نصب ایجیکٹر کی مرمت کے لیے اسے بھی آج ہی خراب ہونا تھا۔ بہرحال میں نے مدعا بیان کیا، دونوں میرے ساتھ چل پڑے۔ کنویں کی گہرائی تک تو لوہے کی سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں، نیچے 10-15 فٹ تک رسے کے ذریعے اترنا پڑتا تھا۔ سیڑھیاں اترنے کے بعد اگلی گہرائی میں اترنے سے پہلے اس نے دبلے پتلے ساتھی کو جو کنویں کے باہر بیٹھا ہوا تھا کہا، رسا پھینکو۔ اس نے رسا پھینک دیا۔ پہلے نے سیڑھی سے اتر کر رسا تھام لیا اور اس پر جھولتے ہوئے نیچے اترنے لگا۔ یار رسے کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ ہاں میں جانتا ہوں، اس رسے کے ساتھ ہماری سانس کی ڈور بھی بندھی ہوئی ہے۔ ہماری روزی اور ہماری سانس کی آمد و رفت اس رسے پر مضبوط گرفت سے ہی تو منسلک ہے۔ کنویں کے اندر سے آواز آئی۔ باہر بیٹھا ہوا محنت کش مجھ سے مخاطب ہوا، سر جی، لوگ تو 4 فٹ گہری قبر میں اتر کر کبھی واپس نہیں آتے۔ دیکھنا میرا یار اتنی گہرائی سے کیسے سلامت واپس آ جائے گا۔ اگر آپ یہ گہرائی ماپیں تو گویا وہ کئی قبروں میں اتر کر دوسری دنیا سے واپس لوٹے گا۔ سر جی، ہم مزدور لوگ پل پل مرتے ہیں، پھر جی اٹھتے ہیں۔ ہمارے لیے زندگی اور موت کا ذائقہ مختلف نہیں ہوتا۔ جیسے ابلتے ہوئے پانی میں شکر ڈال دیں تو وہ اس میں حل ہو جاتی ہے، ایسے ہی ہمارے ابلتے ہوئے خون میں موت کی شیرینی ملی ہوئی ہے۔ بس ہم ہر روز موت اور زندگی کی سرحد پر کھڑے دونوں کو سلامی دیتے ہیں۔ میں نے اس کی باتوں میں حکمت اور دانائی کی چمک دیکھی تو بے ساختہ کیا اٹھا، بھائی تمہاری باتیں کسی بھی عقل کی گفتگو کرنے والے سے کچھ بھی کم نہیں۔ اس کے نحیف و ناتواں جسم میں یکا یک جان آ گئی اور کہنے لگا، سر جی میں تو پہلے ہی اسے کہہ رہا تھا کہ ہم میں اور ان امیروں میں بحیثیت انسان کچھ فرق نہیں، لیکن یہ نہیں مانتا۔ اس کے دماغ میں زمین کی گہرائی کا اثر ہو گیا ہے۔ آپ خود سوچیں، ایک شخص جو روزانہ کئی بار کئی قبروں کو عبور کرتا ہوا دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے، اسے بھلا اس دنیا کا کیا خاک اندازہ ہوگا؟ میں تو کنویں کے باہر رہتا ہوں، اس لیے میرا دماغ وہ باتیں سوچتا رہتا ہے جن کا تعلق زمین کی اوپر والی سطح سے ہے۔ بس میں زندگی ہوں اور یہ موت۔ سر جی آپ کی موٹر ٹھیک ہو گئی، دیکھیں وہ موت کے رسے پر جھولتا ہوا زندگی کی سیڑھی تک آ گیا۔ واقعی جب وہ باہر نکلا تو اس کا سانس پھولا ہوا تھا، جیسے کسی کو موت کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا گیا ہو۔ آہستہ آہستہ اس کا سانس بحال ہوا۔ وہ کہنے لگا، یار نیچے بہت حبس ہے، نیچے اور اوپر میں بہت فرق ہے، یہ فرق نہیں مٹ سکتا۔ میں تمہاری بات نہیں مانتا۔ بحیثیت انسان امیر اور غریب ایک جیسے نہیں، وہ اوپر ہیں اور ہم نیچے، وہ زندہ ہیں اور ہم زندہ در گور۔